تیسری مناسبت وہ ہے اچھا ہے کہ آپ نہ کریں. اب یہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ دیا میں نے. دیکھیے اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو اس میں آپ کی عقل کیا کہتی ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولیے. صحیح ہے نا؟ بالکل. اب میں فتوے آپ سے ہی لوں گا, میں نہیں کچھ بھی دوں گا, میں پھنسنا نہیں چاہتا فتوا دے کے. بھائی جس چیز کا فائدہ, مثلا اسلام کیا کہتا ہے, اس کا اسلام کا جنرل مسئلہ سمجھ لیجئے, بڑی آرام سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. اسلام کہتا ہے واجبات کا انجام دینا اسلام میں اتنا مین نہیں ہے جتنا حرام سے بچنا مین ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو حرام سے بچے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے, نظر و نیاز کرنا بہت بڑے, مگر یہ نظر واجب نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ 22 رجب کو نہیں کریں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کریے نہیں, کریے, خوب کھلائیے بھائی. ایک نظری تو ایسی چیز ہے جو بخیل کو کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے, ورنہ پورے سال نہیں پوچھتا تمہیں کوئی. اگر یہ نظر نہ ہوتی تو یہ سال بھر میں بھی نہ پوچھتا. تو اس نظر نے سخی بنا دیا ہمیں. ایک نظر بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس نظر میں کچھ ہماری طرف سے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جن قصوں کو روزے کی حالت میں پڑھ دیا جائے تو روزہ باطل ہے. مثلا میں اس قصے کو بتاؤں آپ سے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ حضور سے بولیے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ, کھانا پینا. اب میں 9 تو نہیں گناتا, وہ تو مولانا جو رمضان مبارک میں ان کو بھی تو کچھ بیان کرنا چاہیے. تو کھانا پینا. ایک ہے اللہ اور رسول پہ بہتان باندھنا. اللہ رسول پہ بہتان باندھنا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں. ایک نوحہ چلا ہوا ہے, یہ میرا ہندوستان ہے, یہ میرا ہندوستان ہے, اور اس میں ایک مصرع ہے, جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. اچھا آپ کبھی عقل سے سوچئے رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا جس کی کھاؤ, اسلام کہتا حق کہو. جس کی کھاؤ گاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. اب یہ شعر اگر آپ اس میں پڑھ دیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہے, چونکہ آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں. نبی نے ایسی بات کہی نہیں ہے. تو ایک اسی لیے ہمارے علماء اور مجتہدین جب کلاس لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو 100% بھی اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ حدیث امام نے کہی تو وہ یہ نہیں کہتے امام نے فرمایا, وہ کہتے روایت کی گئی ہے کہ امام نے اس طرح. بچتے ہیں باقاعدہ مجتہدین علماء بچتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں کہتے. اور ہمارا چھوٹا سا بیچارہ جسے نہ حدیث کا پتہ نہ روایت کا پتہ, ارے یہ تو امام نے فرمایا, ارے یہی تو فرمایا مولا علی نے. آپ کو نہیں پتا مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا, کیا پتا بزرگوں کا قول ہو وہ, اور آپ اسے کہ مولا علی نے فرمایا, یہ تو چھٹے امام نے فرمایا. کوئی ترقی ہوتے ہوئے کیا دیکھ, ارے یہ تو مولا علی فرما کے گئے, 2 سال کے بعد وہ سائنس بدل گئی. سائنس بدلتی ہے, علی نہیں بدلتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد پہ الزام لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا. اب آل محمد, اب یہ لکڑہارا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے ہیں, اور اس میں ایسی ایسی باتیں. مثلا جناب سکین اس میں بی بی کی کہانی میں کہ اس نے کہانی نہیں دلوائی, بی بی نے اس کا گھر اجاڑ دیا. بالکل سمجھ رہے ہیں. اب اسی طرح اور یہ 2-3 قصے جو 22 رجب میں پڑھے جا رہے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں, ایسا لگے جادو ہے یہ. او بھائی جس کے بارے میں 100% آپ کو معلوم ہو کہ یہ قصہ ہے, علماء سے 3 کتابیں پڑھیے, انٹرنیٹ سے قصے لکھے ہوئے ہیں, معجزات امام جعفر صادق, کوئی بھی معجزہ پڑھ لیجئے. مگر جس میں ایسا جو عقل قبول نہ کرے, تو ایک تو غلطی ہے ان واقعات کو پڑھنا جن واقعات کے بارے میں 100% آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امام نے کیا یا نہیں. ایک تو وہ نہ کریے آپ اس نظر میں, ورنہ بجائے ثواب کے عذاب آ رہا ہے. دوسرا, یہ جو بزم سجی ہے نظر کی, یہ آل محمد کے نام پہ سجی ہے. بھائی میں نے بہت جملہ بڑا کہہ دیا خدا کی قسم. یہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا اپنے گھر پہ, اپنے نام پہ نہیں بلایا, یہ بلایا ہے چھٹے امام کے نام پر. تو گھر میں وہی چیز کرو جس سے امام راضی ہو. اب مثلاً
نظر میں تھوڑا ثواب تھا، پتا چلا میری بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، سارے دوستوں کی بیویاں سج دھج کے آئیں، اور دسترخوان پہ ادھر عورتوں کو بٹھا دیا، ادھر مردوں کو بٹھا دیا، مس گیدرنگ ہو رہی ہے اور باقاعدہ پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے ڈبل گناہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنے نام پہ گناہ کرتا تو اس گناہ کا عذاب کم ملتا، لیکن جن لوگوں نے گناہ سے روکا انہی کے نام پہ گناہ کو عام کر رہا ہے تو عذاب زیادہ ہے۔ تو اس سے تو نظر نہ کرتے آپ، وہ بھائی 22 رجب کی نظر نہ کرتے آپ۔ اگر آپ پردے کا انتظام نہیں کر سکتے، نظر مستحب ہے، بے پردگی حرام ہے، اور اب تو ہماری خواتین اور ہماری ماں بہنیں اور ہمارے جوان ایسے ہو گئے کہ ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہے۔ جب تک یہ نظر کا کنڈا پورا نہ ڈال دیں یوٹیوب پہ، وہ پکتی بعد میں ہے، پہنچتی پہلے۔ ابھی بیوی نے سارے ایٹم تیار نہیں کرے، انہوں نے اس پہ یوٹیوب پہ ڈال بھی دی ساری۔ ایسے ہی عابد تھا بنی اسرائیل میں، اس نے بڑی نیکیاں کی، بڑا دکھاوا تھا، اسے یہ کرا، یوں کر دیا، یہ کر دیا۔ نبی سے کہا، جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ تو پوچھو میرا کتنا اکٹھا ہو گیا۔ موسیٰ سے کہا موسیٰ اس کا تو ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس لیے کہ اس نے کوئی نیکی ہمارے لیے کی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز تو دکھانے کے لیے کی۔ ماتم ہو رہا ہے وہاں دکھاوا، تابوت اٹھتے ہیں تو تابوت میں تجھے رونا چاہیے نہ کہ تجھے کلپ بنانی چاہیے۔ وہاں مولا علی کا 7ویں امام کا تابوت اٹھا، وہ ہر آدمی ایسے لیے ہوئے، رقت ختم ہو گئی، خالی فون گھما رہے ہیں چاروں طرف۔ خدا کی قسم یاد رکھیے، اگر غلطی سے بھی ایک عورت کا ویڈیو، پردے کی شکل میں نہیں، بے پردہ، اگر کسی عورت کی ویڈیو آپ کے موبائل سے ڈل گئی ہے تو جب تک اس ویڈیو کے ذریعے اس عورت کی بے پردگی ہوتی رہے گی، فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر ہوتی رہے گی۔ بچیے ان چیزوں سے بھائی۔ مستحب کام تھا 22 رجب، ثواب بہت زیادہ تھا 22 رجب کا، لیکن ثواب اسی کو تو ہے جو اس میں حرام نہ کرے، مگر اس میں نہیں بچیں گے۔ مولانا صاحب سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، کچھ تو اب ایسے ہو گئے جو اگر میں نے روک دیا 1-2 جگہ وہاں، کہنے لگے مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑھیا ہو رہا ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ اس جملے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے، یعنی وہ اس کا احساس نہیں کر رہا میں غلط کر رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کو احساس دلائیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اور وہ بھی اہل بیت کے نام پہ غلط کر رہے ہو۔ محفل بہت بڑا ثواب ہے، علی کی محفل، امام حسین کی محفل، بی بی کی محفل، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر عورتیں اپنی محفل کو یوٹیوب پہ ڈالنے لگے اور پھر یہ سوچیں ہمیں ثواب ملے، تو بھائی علی کے دین کو علی ہی کی محفل میں مٹا رہے ہو، اماموں کے دین کو اماموں کی محفل میں مٹا رہے ہو، مستحب کر کے حرام تک پہنچ رہے ہو۔ اور اگر آپ نہ مانے، اپنی اولاد کو نہیں بتایا آپ نے کہ صحیح دین کیا ہے اور غلط دین کیا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہی دین صحیح مانا جائے گا، یعنی مس گیدرنگ ہی جائز ہو جائے گی۔ اسی لیے امام زمانہ کی زیارت میں ایک لفظ ہے، السلام علی الحق الجدید، سلام ہو میرا نئے حق پر۔ امام زمانہ کی زیارت میں ہے علی الحق الجدید، سلام ہو میرا نئے حق پر، تو وہ نیا حق ہے یا وہ علی ہی والا حق ہے؟ کوئی نیا حق نہیں ہے میرا امام زمانہ، لیکن زمانہ اتنا بدل دے گا دین کو کہ جب امام پیش کریں گے تو لوگوں کو وہ نیا لگے گا، اپنا پرانا لگے گا، کیونکہ سارا تبدیل ہو جائے گا۔ تو میری گزارش ہے، بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، 22 رجب کی نظر کریے، ثواب کمائیے۔ نظر ایسے کر لیجئے کہ اگر چھٹا امام آ جائے اس نظر میں تو امام شرمندہ ہو کے نہ جائے وہاں سے۔ کیا امام کو بھی یہی کہو گے لاؤ الگ بٹھا دیں آپ کو؟ نہیں، بچیے تھوڑا سا، میری گزارش ہے، ایسے قصے نہ پڑھیے۔ اب وہ تربوز کے قصے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر، کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر۔ آل محمد کریم ہیں، یہ یاد رکھیے،
गुनाह के ऊपर ना खुदा जल्दी सजा देता है ना अहले बैत जल्दी सजा देते हैं। एक ऐसा भी है कि अगर तुम नजर भूल गए तो जनाब अब्बास उजाड़ा लगा देंगे तुम्हारा। पता नहीं जनाब अब्बास को आपने अपने जैसा समझा है क्या? मतलब एक आदमी ने नजर मानी, नजर दिलाना भूल गया, पता चला उसका यो नुकसान ये नुकसान ये नुकसान। हम जैसे मौलवी हैं बताने को, अरे वो नजर भूल गए तो मौला ने उजाड़ा लगा दिया। वो अहले बैत को अपने जैसा ना समझिए। ला युकासु बिना अहद, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो कि हम तुम जैसे हैं। अरे भूले से तो एक शरीफ आदमी भी माफ कर देता है। कोई चीज भूल जाओ, आले मोहम्मद घर उजाड़, तो ऐसे किस्से आले मोहम्मद के किस्से नहीं है जिसमें भूल की इतनी बड़ी सजा हो भाई। जिनके यहां हुर जैसा मुजरिम भी जल्दी से माफ हो जाए। इसी तरह मसलन तो बीबी सकीना, उनसे दीन समझिए। और ये जो नजरो नियाज है ये वाकईन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक हदीस नियाज के ऊपर सुना देता हूं। मन लक्कमा मोमिनन लुकमतल हलावा सरफल्लाहु अनहा मरारत यौमिल क़ियामा। जो इंसान, एक औरत कहती है जिसका नाम रबाब था, दाऊद रक्की की ज़ौजा थी, वो कहती है मैंने हलवा बनाया, छठे इमाम की खिदमत में पेश कर दिया। छठे इमाम ने उस हलवे को उठा के लोगों में तकसीम कर दिया और उसके बाद कहा अपने सहाबी से कि जो आदमी किसी मोमिन भाई को एक लुकमा मीठा खिला दे, अल्लाह क़यामत के दिन की कड़वाहट को दूर कर देता। और नबी ने फरमाया कि जो इंसान एक मोमिन को एक लुकमा खिला दे मिठास का, अल्लाह मौत की कड़वाहट को दूर कर देता। तो मौत की कड़वाहट दूर होती है मीठा खिलाने से, किसी मोमिन को पेट भर के खिलाने से, उसकी मदद करने से। ऐसी रिवायात हमारे पास हजारों हैं। तो आले मोहम्मद की नजरो नियाज को फैशन बना के नहीं करना, इबादत बना के करना। मुंह देख के नजर में नहीं बुलाना, अली वाला देख के बुलाना, मुसलमान देख के बुलाना, शिया देख के बुलाना। ये नहीं है कि पता चला जिसका कोई नहीं है उसे नजरों में कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए कि हम आजकल नजरो नियाज में भी रिश्तेदारियां ज्यादा निभाने लगे हैं। जब तक तुम्हारा दस्तरखान था तुम्हारी चलती थी, अब छठे इमाम का दस्तरखान है, अब उनकी चलेगी। बस अजीजों, हक है, जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक